بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دی نیم آف اللہ۔ کس سے گلہ کروں؟ قسط نمبر 7۔ ایسے ہی بہت اچھا وقت گزرتا گیا۔ سندل ماجد کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ سندل سارا دن گھر میں ماجد کے لیے کام کرتی اور اس کا انتظار کرتی رہتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انکل بیمار ہو گئے۔ سندل نے اس کو بہت زیادہ پیسے دے کر گھر بھیج دیا۔ انکل بہت شریف تھے۔ انہوں نے کہا، نہیں بیٹا، مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے۔ لیکن سندل نے کہا، انکل آپ میرے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہو تو یہ تھوڑی سی رقم لے لو، کچھ نہیں ہوتا، مجھے بیٹی سمجھ کر لے لو۔ بیچارے انکل نے کافی بار منع کیا لیکن سندل نے اپنی ضد پوری کی اور انکل کو پیسے دے ہی دیے۔ اب سندل گھر میں مزید اکیلی ہو چکی تھی، لیکن اب سندل کو اس گھر میں رہنے کی عادت ہو گئی کیونکہ شادی کے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ اب سندل پریگننٹ بھی ہو گئی تھی۔ اس کے گھر میں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہونے والا تھا، لیکن پھر بھی وہ اکیلے ہی کام کرتی رہی۔ اس نے کسی کی مدد نہ لی۔ اس کو ماجد کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ کسی اور کو کرنے ہی نہیں دیتی تھی۔ حالانکہ ماجد نے اس کو کافی بار کہا تھا کہ کوئی نوکر رکھ لو یا کسی رشتہ دار کو اپنے ساتھ رکھ لو، لیکن سندل ہر بار یہی کہتی کہ نہیں ماجد، میں کسی اور کو آپ کا کام نہیں کرنے دے سکتی، یہ مجھ پر ہی فرض ہے، میں ہی کیا کروں گی۔ اب سندل کی طبیعت کافی خراب رہنے لگ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کام خود ہی کرتی رہی۔ ماجد ہاسپٹل میں جاتا تو کبھی کبھی واپس ہی نہ آتا، کبھی 2 دن لگ جاتے تو کبھی 4 دن لگ جاتے۔ سندل سارا دن ساری رات اس کا انتظار کرتی رہتی، لیکن ماجد اتنا مصروف ہوتا کہ وہ سندل کو ایک کال کر کے اس کا حال بھی نہ پوچھتا۔ حالانکہ جب سندل اس کو کال کرتی تو وہ کہتا تھا کہ آپ مجھے خود کال نہ کیا کرو، جب میں فری ہو جاؤں گا میں خود ہی کال کر لیا کروں گا۔ سندل ماجد کو بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ ماجد کی ہر بات کو دل سے تسلیم کرتی تھی اور اس کو ماجد پر آنکھیں بند کر کے یقین تھا۔ لیکن وہ سندل کے لیے بہت مشکل وقت تھا کیونکہ وہ پریگننٹ تھی اور ساتھ میں سارا دن گھر میں کام کرتی تھی اور ماجد بھی اسے وقت نہیں دیتا۔ بس وہ یہ سوچ کر خوش ہو لیتی کہ ماجد مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اور اس کا بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ وہ اکثر اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی اور اپنے بچے کو کہا کرتی تھی کہ میں اپنے بچے کو ماجد سے بھی بڑا ڈاکٹر بناؤں گی۔ ڈاکٹر ماجد کے ساتھ اتنا مخلص تھی کہ اس نے شادی کے بعد غیر محرم کو بھی دیکھا تک نہیں تھا اور نہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز سنی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو گھر میں قید رکھا ہوا تھا، حالانکہ اس کی ابھی بھی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی۔ اور دوسری طرف اس کی بڑی بہن آمنہ بہت زیادہ ظلم برداشت کرتی تھی اور اس کو یہ ظلم سہتے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ مدثر اور اس کی بہنیں اس پر اتنے ظلم کرتی تھیں کہ یہاں پر لکھ بھی نہیں سکتی۔ ایک دن آمنہ نے تنگ آ کر ان کو کہا کہ میں اپنے گھر جاؤں گی اور وہاں جا کر آپ سب پر کیس کروا دوں گی۔ جو میرے ساتھ ظلم کرتا ہے میں اس کا بدلہ لوں گی۔ مدثر اس کی بہنوں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور ان کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں سچ میں بھی یہ اپنے گھر نہ چلی جائے اور ہم پہ کیس نہ کروا دے، تو انہوں نے اس کیس کے ڈر کی وجہ سے آمنہ کو گھر سے باہر تک نہ جانے دیا اور اس کو کمرے کے اندر بند کر دیا۔ آمنہ کو کئی دن خوراک نہ دیتے، اس کو کہتے کہ اب بتاؤ گھر جاؤ گی، ہم پر کیس کرواؤ گی۔ آمنہ کا سسر اور اس کا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا۔ اس کا
شوہر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ اس کا سسر آمنہ کو بہت گندی گندی گالیاں دیتا تھا۔ آمنہ کے پاس گھر میں بھی رابطہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بیچاری آمنہ ان کے پاؤں پکڑتی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی کہ مجھے معاف کر دو، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، میں ادھر ہی رہوں گی، آپ سب کے کام کیا کروں گی، آپ کی نوکر بن کے رہا کروں گی، لیکن مجھے اس کمرے سے نکال دو۔ مگر اس کی کون سنتا؟ مدثر کی بہنیں آمنہ پر آئے دن نیا ظلم کرتی اور وہ مدثر کو لالچ دیتی تھی کہ آپ کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی لا کر دیں گے اور آپ کی شادی بہت دھوم دھام سے کریں گے۔ مدثر اس لیے چپ رہتا تھا، وہ اپنی بیوی کے آگے نہیں بولتا تھا اور نہ ہی اس نے کہا کہ آمنہ پر ظلم بند کر دو۔ گرمیوں کے دنوں میں بھی وہ آمنہ کو کمرے میں بند رکھتے، حالانکہ اس کمرے میں انہوں نے آمنہ کو بند کر کے رکھا ہوا تھا، جس میں نہ تو پنکھا تھا اور نہ ہی بجلی تھی۔ آمنہ بغیر پنکھے کے ہی وہاں رہتی تھی، گرمی برداشت اور سارا سارا دن رویا کرتی تھی، لیکن اس کے رونے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ سب کو سب اپنے ظلم کر کے اندھے اور بہرے ہو جاتے تھے۔ یہ وہی مدثر ہے جو آمنہ کے ساتھ جینے مرنے کی باتیں کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ 7 جنم رہنے کی باتیں کرتا تھا۔ یہ وہی مدثر ہے، اس کا شوہر ہے، جو شادی سے پہلے آمنہ کا اتنا خیال رکھتا تھا کہ اگر آمنہ کو بخار بھی ہوتا تو ساری ساری رات آمنہ سے پیار سے بات کرتا تھا۔ اب آمنہ کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ماں باپ کو ذلیل کیا تھا، آج اس کو سزا مل رہی ہے۔ آج وہ اتنا مجبور ہو گئی تھی کہ اپنے گھر میں کسی کے ساتھ رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی، بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ وہ اپنی ماں باپ کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے کبھی بھی سندل کی یاد آتی تو آمنہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سندل کی شادی ہو گئی ہے اور وہ کتنا خوش ہے۔ اب اس کو اپنے گھر کی یاد آتی تھی، وہ گھر کے لوگوں کو یاد کر کے روتی تھی، جس میں وہ لاڈوں سے بڑی پلی تھی۔ آج اس کو اپنے ابو کی یاد آ رہی تھی، کیونکہ وہ گھر میں سب سے لاڈلی اپنے باپ کی ہی تھی۔ آج وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، رو رو کر اس نے اپنا برا حال بنا دیا۔ مدثر آیا تو اس نے آمنہ کو دیکھا، جائے اس پر ترس کھانے کی وہ آمنہ کو مارنے لگا اور کہا اپنا رونا دھونا بند کرو۔ آمنہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میں کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں جاؤں گی، بس آپ مجھے اس کمرے سے نکال دو، میں آپ لوگوں کی نوکر بن کر رہوں گی۔ ابھی وہ اتنا زیادہ پریشان تھی، اوپر سے مدثر نے کہا کہ وہ ایک اور شادی کرنے جا رہا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک شیئر کریں اور